فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، محرم کا آغاز ہو گیا اور ہم نے اپنی زندگی کے مہمان خصوصی کو اپنے گھروں میں دعوت دے دی اس انداز سے کہ دل مغموم ہو گئے، لباس سیاہ ہو گئے، فرش عزا بچھ گئے اور ہر شخص کے لب پر فقط حسین 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 آنے لگا۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ جیسے ہی محرم آتا ہے تو مومن کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جیسے جیسے چاند قریب آتا ہے آپ کا دل، میرا دل، جو بھی حسین ابن علی سے محبت رکھتا ہے اس کا دل غم زدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی سبب ہے اس کا؟ اس کے پیچھے روایت ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکۃ صوب الحسین، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ حسین کا لہو لہان کرتا آویزہ کر دیتے ہیں۔ ملائکہ امام حسین کا کرتا سامنے کر دیتے ہیں۔ نحنو نراہ وشیعتنا، اور ہم بھی اسے دیکھتے ہیں اور ہمارے شیعہ بھی اسے دیکھتے ہیں۔ لا بالبصر وبالبصیرۃ، بالبصر وبالبصیرۃ، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے، جو ہمارا مومن ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے اس کرتے اور اس قمیص کو، حسین بن علی کے لہو لہان قمیص کو محسوس کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے، ابھی میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا، آغاز محرم ہے، ظاہر ہے کہ میں ابتدان تو عنوان پہ نہیں آ جاؤں گا، ظاہر ہے کہ کچھ بات امام حسین سے مربوط کر کے میں پھر آگے بات کروں گا، اس لیے ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے اور بڑا دل دکھتا ہے کہ جب
لوگ یہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے. مولانا محمد علی جوہر کا مشہور و معروف شعر ہے اور آپ سب کو تقریباً یاد ہوگا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ذہن میں ہے نا یہ شعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ امام حسین کا جو قتل ہوا اصل میں وہ مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے، یہ شعر سن لیا اور سمجھ لیا. اب سنیے گا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. اتنا بڑا سمجھدار آدمی مولانا محمد علی جوہر، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، لنکن یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یعنی کہاں امام حسین کی شہادت، کہاں مرگ یزید. میں آپ کے فکر کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب شاعر نے اس کا جواب دیا ہے، از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. نعرہ حیدری. اسلام زندہ ہو گیا ہر کربلا. کون سی کربلا؟ نہ اب کربلا ہوگی، نہ کوئی حسین جیسا ہوگا. کون ہے جو حسین جیسا امتحان دے سکے؟ کون ہے جو کربلا کو برپا کر سکے؟ کون ہے جو اسلام کو زندہ کرے گا؟ اسلام زندہ ہو چکا. آذانیں جو بلند ہو رہی ہیں، اسلام زندہ ہو چکا. نمازیں جو قائم ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. حسین آپ نے نماز کو قائم کیا. زیارت میں آپ جملہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. آپ نے نماز کو قائم کیا. نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کو قائم کیا ہے. نمازیں اپنے وجود میں باقی ہیں حسین کی شہادت کی وجہ سے. توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی؟ لہذا آپ جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس مجالس عزا میں، حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ پروردگار یہ بتا کہ تو نے امت محمدی کو اتنا ممتاز کیوں کیا ہے؟ میں بھی تو اولو العزم نبی ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، اللہ سے تجھ سے بات کرتا ہوں. میری امت اتنی ممتاز نہیں ہے، اتنی حیثیت والی نہیں ہے جتنی امت محمدی کی حیثیت ہے. کیا سبب ہے؟ پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ 10 اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے امت محمدی کو دیگر امتوں پر، انبیاء کی دیگر امتوں پر ممتاز کیا ہے، بہتر قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے. امت محمدی افضل ہے، دیگر امتیں زیادہ مفضول ہے، یعنی بہتر نہیں ہے. کا پہلا سبب ہے الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجمعہ والجماعت والجہاد والقرآن والعلم والعاشورہ. 10 اسباب کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جمعہ، جماعت، قرآن، علم. سب سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں کہا والعاشورہ، اور عاشورہ کے سبب امت محمدی بہتر ہے دیگر امتوں سے. کہا پروردگار یہ تو سب سمجھ میں آ گیا، یہ بقیہ 9 چیزیں تو سمجھ میں آ گئی، جمعہ بھی سمجھ میں آ گئی، جماعت بھی سمجھ میں آ گئی، جہاد بھی سمجھ میں آ گیا، زکوٰۃ اور حج بھی سمجھ میں آ گیا. مل عاشورہ، یہ عاشورہ کیا ہے؟ فرمایا البکا
اب عاشورہ، البکا والمرثیہ والتباکی علی ولد المصطفیٰ، کب رونا، رونے جیسی شکل بنانا، اور مرثیہ پڑھنا علی ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بیٹے پر، بس یہی عاشورہ ہے. آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، بس تم نے عاشورہ پاپا کر دی. یہ عاشورہ ہے. پھر فرمایا من فالت دمہ من عینہ قطرۃ حجابا بینہ وبین النار، جس کی آنکھ سے ایک ذرہ آنسو کا نکل آئے، اللہ اس کے اور آگ کے درمیان حجاب بنا دے گا، پردہ بنا دے گا. جنت سمجھ رہے کتنی بے ارزش ہے. کوئی ویلیو نہیں ہے جنت کی اگر حسین ابن علی پر گریا کر لیا جائے تو. کوئی قیمت نہیں ہے جنت کی اگر حسین ابن علی پر گریا کر لیا جائے. جنت یوں حاصل ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ یوں رک سکتی ہے. ہاں لیکن حسین پر گریا تو اسی وقت کیا جائے گا نا جب ان مجلسوں کو بدعت نہیں سمجھا جائے گا. حسین پر گریا تو اسی وقت ہوگا نا جب ہیپی نیو ایئر کے میسج نہیں چلیں گے. اب آج بھی مسلمان بہت سارے، کسی کو میں، اب میرے لیے تو یہ جگہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہے، میں کسی کو ٹارگیٹ ٹونٹ نہیں کر رہا، میں تو اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہی چاند نمودار ہوا جب ہم اپنے شہر سے چلے، بڑے بڑے افراد جن کو ہم متقی، پارسا اور کیا کیا سمجھتے تھے، حاجی، نمازی، عمرہ کر کے آئے، چاند محرم کا لگا ان کے یہاں پر آ گیا ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو. اچھا پھر اگلا اسٹیٹس آ گیا فلاں کی شہادت بھی ہے. بھئی یا تو آپ غم منا لیجئے یا آپ خوشی منا لیجئے. آپ خود confused.com ہے، آپ کو خود نہیں پتا کہ چل کیا رہا ہے. تو عزیزان گرامی، جو حسین سے دور ہوتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے. جو حسین ابن علی سے دور ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ 10 دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں، 3 دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں، کہاں جائیں. ہم کہتے ہیں جہاں بھی ہوں گے چھٹیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، چھٹیاں لے کے فرش عزا پر جائیں گے، فرش عزا پر جائیں گے. عزیزان گرامی، اس 10 روزہ مجالس عزا کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اشتہار سے آپ کو موضوع کا اندازہ ہو چکا ہوگا، امامت اور ولایت کا موضوع منتخب کیا ہے. یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ امامت اور ولایت کے عقیدے کے اندر ہمارے یہاں فرق یا دونوں اسٹیٹس کے اندر کیا نمایاں فرق ہے، ایک بات. دوسری بات، ان دونوں عقائد سے متعلق قرآن نے کیا ڈسکشن کیا ہے، قرآن نے کیا بات کی ہے. تو ہماری چند دن گفتگو امامت پر رہے گی، اور اس کے بعد 5 محرم سے یا 6 محرم سے ہم ولایت کے عنوان پر آ جائیں گے، جب میں یہ محسوس کروں گا کہ آپ کو امامت کا عنوان مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گیا. بھائی امام کو تو مان لیا، لیکن عقیدہ امامت کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کہاں سے ہمیں عقیدہ یہ ملا، تو اس کو سمجھاؤں گا. آج تمہیدت کچھ مطالب پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے عنوان پر مکمل طریقے سے گفتگو کروں گا. تو سنیے گا، میں نے سرنامہ کلام میں جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے وہ آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 اور قرآن کا یہ سورہ ہے سورہ نمبر 17 چیپٹر ہے اور ورڈز نمبر 71 ہے. 17-71 آسان ہے یاد رکھنا بھائی، 1-7-7-1 یاد رکھ لیجئے گا. اب آیت ہے، سنیے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا اور انسانوں میں سے ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، یوم ندعو، بلائیں گے ہم، پکاریں گے ہم، دعوت دیں گے، ندعو کل اناس بامامہم،
ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ آپ کو، اور جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، سب کو اپنا ایک امام مقرر کرنا پڑے گا. یہ تو طے ہو گیا. اچھا، اگر کوئی کہے کہ میرا کوئی امام نہیں ہے، میں خود ہی جو ہے نا وہ اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرتا ہوں، اس کے لیے بھی حدیث ہے کہ اگر امام رضا نے فرمایا اگر تو پتھر سے محبت کرے گا، بعض دفعہ انسان ہوتا ہے نا بہت چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، انگشتری ہے، انگوٹھی ہے، اتنی محبت ہو گئی، پتھر سے محبت ہو گئی، بڑا پتھر عزیز ہے، بڑا نایاب ہے، ہمارے دادا کے دور سے چل رہا ہے، یہ بیش قیمت ہے، یہ ملتا نہیں ہے، یہ چیز بڑی بہت نایاب ہے، یہ ونٹیج ہے. آج کل تو یہ چلتا ہے نا ونٹیج ہے، بڑی پرائس لیس چیز ہے. امام فرمانے لگے اگر تو پتھر سے محبت، پسر شبیب سے پہلی محرم کی روایت ہے، اس لیے پہلی محرم کو پڑھ رہا ہوں، ریان بن شبیب راوی کا نام ہے، اور ریان بن شبیب سے کہا اگر تو پتھر سے محبت کرے گا نا لحشر معہ، اللہ تجھے اس کے ساتھ ہی محشور کر دے گا. تو اگر تو ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے ساتھ محشور نہیں کرے گا؟ بھائی جس سے محبت کرو گے جو اس کا انجام ہے وہی تمہارا انجام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اچھا امام کون؟ کیا جیتا جاگتا ہی امام ہوتا ہے؟ نہیں، یہ پتھر بھی امام ہے. امام یعنی وہ جو آگے ہو، انسان اس کے پیچھے پیچھے چلے. اب میں کچھ ایگزامپلز لفظ کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں پیش کروں گا اور پھر اس آیت کو ذرا سمجھاؤں گا. دیکھیے حضرات گرامی، عام الفاظ میں بھی آپ لفظ امام کو استعمال کرتے ہیں. پیش نماز کو بھی آپ امام کہتے ہیں، امام جماعت. اس کی شرائط بھی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہو، بظاہر ایک اچھا شخص ہو، آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے، یہ فقہ جعفریہ کی بات کر رہا ہوں، آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، جو اس پر واجب ہے اس پر عمل کرتا ہو، جو اس پر حرام ہے اس سے پرہیز کرتا ہو. تب آپ اس کو کہیں گے کہ حضور آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو ایک تھوڑی دیر کی نماز کے لیے بھی اللہ یہ نہیں گوارا کر رہا کہ داڑھی مونڈھا اور عقیدے کا خلل والا اور بد دیانت اور خیانت پسند شخص اور چور اچکا آگے کھڑا ہو جائے اور تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی. تو دین کا امام ایسا نہیں ہو سکتا جو چور اچکا ہو، پورا باغ کھا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چور اچکے کو آپ کھڑا کر کے نماز نہیں پڑھا سکتے کہ بھائی ابھی تو نماز کا وقت ہے نا، کیا ہو گیا، ڈکیتی کر کے کیا آیا ہے تو کیا ہو گیا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھا لے. نہیں، شرائط ہے، اپنی نماز تم اس کے ذمہ ڈال رہے ہو. اچھا، یہ ہے امام جماعت. جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بعض جگہ پر ہوتے ہیں لوگ، بعض جگہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. حرم میں جو نماز ہوتی ہے، ائمہ کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں ہوتی ہے نماز عید، مولا علی کے حرم میں ہوتی ہے مثال کے طور پر. تو جہاں جہاں نماز عید ہوتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں یا لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں افراد، خاص طور پہ امام حسین کے حرم میں، وہاں پر پھر عام عالم دین کو نہیں کھڑا کیا جاتا. اس میں تقویٰ بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اجتہادی کیفیت کیسی ہے، دین کے سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے. قرت ورت تو بہت چھوڑ دیجئے، قرت تو بہت بیسک باتیں ہیں. قرت تو آنی چاہیے، ہر مومن کو آنی چاہیے، اتنی قرت تو آنی چاہیے کہ اپنی نماز کی اصلاح کر سکے، اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے. تو جب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو ایک پائے کا عالم دین کھڑا کیا جاتا ہے کہ خطبہ بھی دینا ہے. اس کو فضول بول کے چلا گیا تو ہو گیا کام، نماز کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا، تو یہ جمعے اور عید کے اہتمام میں کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا پائے کا عالم رکھا جاتا ہے. یہ ہے
کچھ باتیں جو آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہیں. اچھا اب یہ تسبیح ہے نا میرے ہاتھ میں, یہ بھی امام کہلاتا ہے اس کا. غور سے دیکھیے گا آخری بندہ, یہ جو اوپر کا حصہ ہے نا جس کے پیچھے پیچھے سارے دانے چل رہے ہیں, اردو میں اس کو امام کہتے ہیں. یہ بھی امام ہے. کیوں؟ اس سے شروع کریں گے اسی پہ ختم کریں گے. میرے جملے پہ غور کیجئے گا, اس سے شروع کریں گے اسی پہ ختم کریں گے. اچھا امام اگر ٹوٹ جائے, امام اگر الگ ہو جائے, تسبیح بکھر جائے گی. بھائی کہاں سے شروع کریں, کہاں پہ ختم کریں؟ گول اگر تسبیح ہو اور امام ہی نہ ہو, بڑا مشکل ہو جائے گا, آپ کا ذکر ڈسٹرب ہو جائے گا. ایک تسبیح میں تسبیح بنانے والے نے بھی, اور تسبیح بھی میں بتاؤں کہ تاریخ میں تسبیح کس سے بنائی, بی بی سیدہ نے سب سے پہلے تسبیح وضع کی ہے. سب سے پہلے تسبیح حضرت حمزہ کی قبر سے, ان کی مٹی سے بی بی سیدہ نے بنائی ہے. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ مسلمانوں نے بنائی ہے. بی بی سیدہ نے تسبیح بنانے کا طریقہ بیان کیا ہے. ایک تسبیح بغیر امام کے نہیں چل سکتی. 2 رکعت کی نماز بغیر امام کے نہیں چل سکتی. تو میں باتوں کو ذرا سا سمیٹتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام ظاہری عیب سے بھی پاک ہوگا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ویل چیئر پہ اگر کوئی ہو, پڑھیں گے پیچھے نماز, آپ نہیں پڑھیں گے, نماز باطل ہو جائے گی. ایک شخص ویل چیئر پر ہے, آپ بالکل صحیح نماز پڑھتے ہیں, ویل چیئر پہ بندہ ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ساری مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچے, کیونکہ نتیجہ جو ہوگا نا وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا, کیونکہ نتیجہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ویل چیئر پر اگر کوئی ہے, اس پہ نماز نہیں ہوگی, معذور ہے. معذور ہے تو معذور کو امام نہیں بنایا جا سکتا. تو اب ظاہری کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے امام میں, باطنی کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے. اخلاق کا اچھا ہو, کردار کا اچھا ہو, عالم بھی ہو, صفت اس میں اچھی ہو, اٹھنے بیٹھنے والے اچھائی کی تصدیق کرے, اور ظاہری طور پر بھی بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے. معذور شخص امام نہیں ہو. بہت بڑا ہے, بہت اچھا شخص ہے, لیکن معذور ہے, پیر سے معذور ہے, ہاتھ سے معذور ہے, اللہ نہ کرے کسی کو یہ پریشانی ہو, لیکن بہرحال اس کو امامت نہیں دی جا سکتی. تو اب میں خلاصہ کروں, چھوٹے قد کا امام نہیں ہو سکتا, پیٹ پھولا امام نہیں ہوگا. بھائی اب تاریخ کی باتیں پڑھ رہا ہوں, جس کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے. چور و چکا امام نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں ہو گئی. تو اب نتیجے کی آخری بات کہہ دوں, دیکھیے کوئی بھی عیب ہوگا تو امام نہیں ہوگا. تو اب جب چھوٹے موٹے عیب یہ سارے اگر ہو کسی کے اندر تو وہ امام نہیں ہوگا. کسی کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہو تو امام نہیں بن سکتا. اگر کسی کا ایمان ٹوٹا ہو اور سابقہ کافر رہا ہو وہ امام نہیں بن سکتا. بھائی 14 سال کفر کیا ہے, اب مسند امامت پر بیٹھنا چاہتے ہیں. نہیں حضور, آپ جتنے پارسا ہو جائیں زمزم سے نہا لیں, آپ امام نہیں. اچھا ہم اچھے تو ہیں نا, ہم سچے تو ہیں نا. اب میں لفظ استعمال نہیں کر رہا, جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, مجھے معلوم نہیں ماحول کیسا ہے. ہم سچے تو ہیں, ہم اچھے تو ہیں. حضور آپ اچھے ہوتے اور آپ سچے ہوتے تو رسول مباہرے میں لے کر چلے ہوتے, اس لیے کہ جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں کو لے کر جا رہا تھا. آیت میں بہت گنجائش تھی, آیت میں بہت گنجائش تھی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آنے کے بعد اگر یہ کٹ حجتی کرے, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, اپنی بیٹوں کو لاؤ, اپنی بیٹیوں کا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, ونساءنا ونساءکم, عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, انفسنا وانفسکم, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے جیسوں کو لاؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. آیت میں جمع کا صیغہ ہے. عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ کم از کم 3 افراد نبی لے جا سکتے تھے, زیادہ سے زیادہ تو بہت لے جا سکتے تھے, لیکن نبی کا
نہ لے جانا بتا رہا ہے، نہ انفسنا کے مقام پر، نہ ابناءنا کے مقام پر، نہ نساءنا کے مقام پر، کہ نہ بیٹیاں زیادہ تھی اور نہ کوئی سچی تھی، نہ کوئی سچا تھا۔ اگر لے کر بھی جاتے تو لعنت ادھر کی پڑتی، ادھر پڑ جاتی۔ نعرہ حیدری۔ جو ہے تو اب موبائلے کا واقعہ تو ابھی پہنچا ہے نا، بس میں نے تمام کر دیا اور اب منزل مسائل پر آ جاؤں گا۔ ابھی موبائلے کا واقعہ تو ابھی ہوا ہے نا، تو تھوڑا سا ذکر کر دوں کیونکہ بات آ گئی۔ موبائلہ میں چلے سید الانبیاء، انبیاء کے سردار چلے، سیدۃ النساء العالمین چلی، خواتین کی عورتوں کی یا خواتین کی سردار چلی، سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار چلے، سید الاولیاء چلے، تو اولیاء کے سردار، اوصیاء کے سردار بھی چلے، خواتین کی سردار بھی چلی، جنت کے جوانوں کے سردار بھی چلے، نبیوں کے سردار بھی چلے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ سارے سردار جتنے بھی تھے وہ مباہلے کے میدان میں جھوٹوں کے مقابلے میں جا چکے تھے۔ اگر کوئی سرداری کے لائق ہوتا تو نبی لے جا چکے ہوتے، سارے سردار جا چکے تھے، سارے امتی پیچھے تھے۔ توجہ ہے حضرت گرامی؟ یہ امامت ہے کہ جس کی وجہ سے دین کا تشخص قائم ہے، دین کی حیثیت قائم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب کوئی بھی کسی کو امام بنا سکتا ہے، قید نہیں ہے۔ آپ مجلس حسین میں آئے ہیں، بے شک ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اور کو امام بناتا ہو، چاہتا ہو، مانتا ہو، پسند کرتا ہو، ٹھیک۔ لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کمپیریٹیولی ذرا چیک کر لیجئے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے اس لیے آپ سمجھا رہا ہوں، کمپیریٹیولی ذرا چیک کر لیجئے کہ وہ امام جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، آیا اس امام کی بھی حیثیت اس وقت ہے جب اس امام کو مانا جاتا ہے کہ جس کو نبی نے بنایا ہے، یا اس امام کی حیثیت بذات خود ایک حیثیت ہے؟ یہ ذرا چیک کر لیجئے۔ تو اگر تو وہ امام یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہی اصل میں امام ہے۔ بھئی علی ہی اصل میں امام ہے، کیونکہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ اس کا مطلب ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا قول ہے یہ۔ لہذا اس کو ذرا کمپیریٹیولی چیک کر لیجئے کہ آیا میں جس امام کو پسند کر رہا ہوں، میرا امام کون ہے، میرے امام کی ولادت کس جگہ پہ ہوئی ہے، میرے امام کی شہادت کس جگہ پہ ہوئی ہے، تاریخ شہادت کیا ہے، کیسے شہادت ہوئی ہے، کس طرح سے وہ نومینیٹ ہوا ہے۔ بھئی علی کا تو واضح ہے، غدیر میں نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کیا تھا، یہ تو علی کا تو واضح ہے۔ لیکن اگر میں کسی اور کو امام مانتا ہوں تو اس کے لیے رسول نے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی اعلان ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی چلیں اب اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، ابھی بس موقع نہیں۔ تو اس کو ذرا کمپیریٹیولی چیک کر لیجئے، ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن کو منصوص من اللہ کہا گیا، جو چادر تطہیر میں آ گئے، جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں آ گئے، وہ اور ہیں
اور بقیہ اور ہیں. بس گرامی گفتگو آج اس سے زیادہ طولانی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑھ کر میں مزید کچھ اور باتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ صفات امامت کیا ہوتی ہیں، کس طرح پہچانا جاتا ہے کہ یہ امام ہے یا یہ امام نہیں ہے. کچھ میں سوالات آپ کے اذہان میں پیش کر رہا ہوں. اگر امام کو تخت نہ ملے اور کسی اور کو تخت مل جائے تو کیا پھر کسی اور کو امام مان لیں یا اس کو امام ہی مانیں؟ بھئی میں جس کو امام مانتا ہوں اس کو تخت تو نہیں ملا. ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں اور میں منزل مصائب پر آ جاتا ہوں. دیکھیے عزیزان گرامی، امامت کے عقیدے میں تخت معیار ہمارے یہاں پر نہیں ہے. کیوں سنیے گا. بس اگر یہ دلیل پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی مجلس پہنچ گئی آپ تک، اس لیے کہ کچھ مومین بھی حاضر ہوئے. تو سنیے گا آخری بات. دیکھیے عزیزان گرامی، بڑے بڑے انبیاء کو تخت نہیں ملا. فرعون تخت پہ بیٹھا تھا، موسیٰ تخت پہ نہیں تھے. نمرود تخت پہ بیٹھا تھا، ابراہیم نار نمرود میں جل رہے تھے. تو جب آپ نے فرعون کو نہیں مانا، موسیٰ کو ہی مانا، جب آپ نے نمرود کو نہیں مانا، ابراہیم کو ہی مانا، تو تخت معیار نہیں ہوا. ہاں اگر تخت معیار ہے تو پھر چھوڑ دیجئے موسیٰ کو ماننا، مان لیجئے فرعون کو. نعرہ حیدری. دلیل پہنچی؟ بات پہنچی آپ تک؟ بھئی وہ کرسی پہ بیٹھے تھے، ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا، ان کو بلایا گیا تھا، ان کی بیعت کی گئی تھی. یہ باتیں بہت بات کی ہو گئی. فرعون کی بھی بہت بڑا لشکر تھا، نمرود کے پاس بھی بہت بڑی حکومت تھی، شداد کے پاس بھی بہت پیسہ تھا. اس کے اوپر میں انشاءاللہ پوری گفتگو کروں گا. یہ سب معیار نہیں ہے. حضور وحی کس پہ اترتی ہے، جبریل کس گھر میں نازل ہوتے ہیں، قرآن کس گھر میں نازل ہوتا ہے، وحی الہی کس کے منہ سے جاری ہوتی ہے، یہ کس کے گھر میں ہو رہا ہے. بس نگرامی، وہ حسین کہ جس کے لیے پروردگار نے یہ اہتمام کیا کہ سب سے پہلی مجلس جو ہوئی تو امام حسین کے عنوان سے جب حضرت آدم کی توبہ 40 سال تک قبول نہ ہوئی تو کہا گیا کہ فتلقى آدم ربہ کلمات، کہ ہم نے آدم کو کلمات جو ہے وہ تلقین کیے، فتاب علیہ، اور انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جبریل نے کہا کہ اے آدم آپ توبہ کیجئے تو اس انداز سے کہ یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. اے بلند مرتبہ لائق تعریف تجھے محمد کا واسطہ، اے بلند مرتبہ تجھے علی کا واسطہ، اے خالق تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے احسان کرنے والے تجھے حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان جس کا احسان بہت پرانا ہے اسے حسین کا واسطہ، تو میری حاجتوں کو پورا کر دے، میری توبہ قبول کر لے. جبریل کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم نے حسین ابن علی کا نام سنا آنکھیں نم ہو گئیں، کہنے لگے اے جبریل میں رسول گرامی کا نام لیتا ہوں،
علی مرتضیٰ اور فاطمہ اور حسن کا نام لیتا ہوں سلام اللہ علیہم، تو ان سب کا نام جب لیتا ہوں مجھے دل میں ٹھنڈک اور قرار محسوس ہوتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ حسین کا نام لیتا ہوں تو میرے دل میں بے چینی آ جاتی ہے، میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ آخری نبی کا نواسا اس طریقے سے شہید کیا جائے گا کہ نہ پانی کا ایک گھونٹ دیا جائے گا اور نہ جسم پہ کفن اس کے ہوگا۔ جبریل نے مصیبت حسین کو پڑھا، آدم نے گریہ کیا۔ یہ پہلی مجلس ہے۔ میں انشاءاللہ اس پورے عشرے میں مختلف مجالس انبیاء کو بھی ذرا تذکرہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ مجلسیں بڑی قدیم مجلسیں ہیں اور ابتدائی دور سے ہی یہ مجلسیں چلتی آ رہی ہیں۔ بس آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، دو جملے مصائب کے سنیے اور زحمت تمام کروں آپ کی۔ 28 رجب کو مدینہ کے گورنر کو ایک خط موصول ہوا کہ حاکم شام مارا گیا اور حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ ولید و مروان کے کارندے نے ایک بندہ بھیجا حسین ابن علی کے گھر پر، یعنی محلہ بنی ہاشم میں، مدینہ میں، اسی وقت میں کہ جس وقت میں سیدہ زینب امام حسین سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد سیدہ زینب امام حسین سے روزانہ ملنے آیا کرتی تھی۔ ابھی بی بی زینب گھر میں داخل ہوئی کہ ایسے میں 27 رجب کی بات ہے کہ ایسے میں قاصد آیا اور اس نے دق الباب کیا۔ امام نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس سے آیا ہوں، اور ولید و مروان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ذرا گورنر ہاؤس آئے اور کوئی ضروری کام ہے اور کوئی بات کرنی ہے آپ سے۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ نے یہ بات سنی ہے، جناب زینب نے کہا بھیا اکیلے نہ جائیے گا، آپ جناب علی اکبر کو بھی ساتھ لے لیجئے، جناب قاسم کو بھی ساتھ لے لیجئے، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لیجئے اور مولا کائنات کے بھائیوں کو بھی ساتھ لے لیجئے، جعفر کو بھی ساتھ لے لیجئے اور حضرت عباس کو بھی ساتھ لے لیجئے۔ 18 جوانان بنی ہاشم کے جھرمٹ میں اور پروٹوکول کے ساتھ حسین ابن علی گورنر کے دارالامارہ کی طرف چلے اور تمام افراد سے کہا کہ دیکھو اگر میری آواز بلند ہو جائے نا تو اندر داخل ہو جانا۔ امام نے سب کو روک دیا، سب تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، خاص طور پہ حضرت عباس۔ ولید نے کہا کہ شام سے بری خبر ہے، حاکم شام نہ رہا، نیا خلیفہ جو نامزد ہوا ہے وہ یزید ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ حسین ابن علی سے فوری بیعت کی جائے، اور آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، گویا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ مغرب قریب تھی، امام نے کہا کہ اگر تو یہ اچھا کام ہے تو مجھے کل دن کی روشنی میں مسجد نبوی میں ذرا یہ بات کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں ذرا جلدی ہے۔ ایسے میں کہ ولید مان گیا اور مروان مان گیا، اور ولید جو ہے وہ اس نے اشارہ کیا امام کے گردن کی طرف، کہنے لگا کہ اگر یہ ہاتھ سے چلے گئے تو یاد رکھنا یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان کو ابھی یہیں قتل کر دے، ذبح کر دے، اس لیے کہ اگلا پیغام یہی تھا
کہ اگر بیعت نہ کریں سر اتار کے میرے حوالے کرو۔ امام نے فوراً اشارے کو سمجھ لیا اور امام نے کہا، اور نیلی آنکھوں والے کی بیٹے، کیا تم مجھے قتل کرے گا؟ عام ہوا یا وہ مجھے قتل کرے گا؟ ابھی مولا کی صدا کا بلند ہونا تھا کہ حضرت عباس سے ہاتھ سے دروازے کو گرا دیا اور 18 جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے، اے حسین حکم دیجئے تو ابھی ان کا سر اتار دیں۔ امام نے کہا، عباس یہ نانا کا مدینہ ہے، میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے حضرت عباس، آپ نے حسین کی صدا کو بلند پایا تو فوراً تلوار کو نکالا اور کہا، مولا حکم دیجئے گا۔ عاشور کے دن امام حسین نے صدا لگائی تھی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ بس حضرت عباس کا لاشا تڑپا تھا۔ بس سنیے گا، ایک مرتبہ حضرت عباس کو فہرست دی، بس اب چلنے کی تیاری کرو۔ فہرست میں تمام افراد کے نام لکھے ہوئے تھے جو کربلا کی طرف چلیں گے۔ ایک ایک کا نام حضرت عباس پڑھتے جا رہے تھے اور مستورات کو جناب زینب کی طرف حوالے کر دیا کہ یہ پوری تحریر ہے، اس میں تمام افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اب جناب علی اکبر، جناب قاسم اور تمام افراد کے نام لیے جانے لگے، لیکن ایک چھوٹے بچے کا نام بھی آیا اور حضرت علی اصغر کا نام۔ آپ جانتے ہیں نا، بچے کو بتایا نہیں جا سکتا کہ بچے تم نے بھی کربلا چلنا ہے، بچے تم نے بھی سفر پہ چلنا ہے۔ وہ بچہ جناب فاطمہ صغرا کے ہاتھوں میں تھا، جناب فاطمہ صغرا کے ہاتھوں میں تھا۔ جناب فاطمہ صغرا کی طرف حضرت عباس بڑھے اور کہنے لگے، اے فاطمہ صغرا، اس بچے کا بھی نام ہے۔ کہنے لگی، اس بچے کو رہنے دیجئے گا، میں ذرا کھیلتی رہوں گی، میرا دل بہلتا رہے گا۔ ایک جملہ، اچھا بچہ چل نہیں رہا تھا، جناب فاطمہ صغرا سے اتنا مانوس ہو چکا تھا گود سے، بچہ چل نہیں رہا تھا۔ جناب زینب نے چلنے کو کہا، ماں نے چلنے کو کہا، جناب رباب نے، بچہ چل نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے ایک ایسا جملہ کہا، بچہ ہمک کے امام حسین کی گود میں آ گیا۔ مقتل نویسوں نے لکھا، جملہ تو نہیں معلوم مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ حسین نے جملہ یہ کہا تھا، اصغر تم میرا لشکر کا سب سے بڑا شہید ہے، کیا تو نہیں چلے گا؟ بس ہماریاں آپ کی صدائیں بلند ہوئی، آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے تو بس مجلس تمام ہوئی۔ آخری جملے 2-3 سن لیجئے گا، بس ہماریاں سجائی گئی، مسند سجی ہوئی ہے، امام حسین تشریف فرما ہے، آواز منادی دے رہا ہے، آئیے گا۔ جناب علی اکبر آئے، کھڑے ہوئے جناب علی اکبر، اور اب جیسے ہی آواز دی منادی نے، جناب فروا آتی ہیں، اور جیسے ہی جناب فروا آئی، قاسم نے ہاتھ بڑھایا، ماں کو محمل میں سوار کرایا، ہماری آگے بڑھ گئی۔ دوسری صدا منادی نے دی، جناب رباب آتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے پھر سوار کیا، حضرت اماں کو سوار کیا، اماں آئیے گا میں آپ کو سوار کرواتا ہوں۔ اور اب ایک ایک مستور کو سوار کروایا گیا، لیکن اب منادی نے ندا دی، علی کی بیٹی ام کلثوم آتی ہے۔ حضرت قاسم بھی اٹھے، حضرت علی اکبر بھی اٹھے، حضرت عباس بھی اٹھے، ایک نے شانہ پکڑا، ایک نے چپل اٹھائی، نالین اٹھائی، ایک نے پردہ اٹھایا، جناب ام کلثوم کو بڑی تعظیم سے محمل میں سوار کروایا، ہماری آگے بڑھ گئی۔ اور اب منادی نے ندا دی، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آتی ہیں۔ حسین خود بلند ہوئے، عباس بھی آگے بڑھے، اور محمد بھی آگے بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم بڑھے۔ اور اب جناب زینب نے ذرا دائیں دیکھا، آخری جملے، تم اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑو اور سوچو، ارے تصور کرو علی کی بیٹی مدینہ سے رخصت ہو رہی ہے۔ امام جناب زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کون سوار کروائے گا؟ ایک مرتبہ حضرت جناب قاسم آگے بڑھے،
کہا کہ آپ کہیے میں سوال کراؤں؟ نہیں قاسم آپ نے سوال کرائیے. کہا پھوپھی اماں، جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں کہیے میں سوال کراؤں؟ نہیں علی اکبر آپ بھی نہیں سوال کرائے گا. حضرت عباس نے کہا آقا زادی کیا میری جسارت ہو سکتی ہے، کیا میری ہمت ہو سکتی ہے میں آپ کو سوال کروا دوں؟ میں بھائی ہوں بہرحال، آپ کہیے میں سوال کروا دوں. کہا نہیں آپ بھی نہ سوال کرائیے گا. اور محمد چھوٹی چھوٹی جوتیاں لے کر آگے بڑھے، کہنے لگے اماں کہیے تو ہم سوال کروائیں. آپ بڑی بابرکت خاتون ہیں، آپ بڑی باعظمت خاتون ہیں، آپ قبیلہ بنی قریش کی بڑی جلیل القدر خاتون ہے، کہیے اماں میں سوال کروا دوں، ہم سوال کروا دیں؟ کہا نہیں میرے بچوں آج تم بھی نہ سوال. امام حسین آگے بڑھے، بہن آپ کو کہیے میں سوال کروا دوں. بس آخری جملے تمہاری صدائیں بہت بلند ہوئی، اللہ تمہاری صداؤں پر رحم کرے. امام حسین سے بھی جناب زینب نے منع فرمایا، کہا نہیں اے بھیا آپ بھی سوال نہ کروائیے گا. امام حسین نے کہا بہن آج کون سوال کروائے، کس کی خواہش ہے، آپ کس کو چاہتی ہیں کون سوال کروائے؟ کہا بھیا مجھے آج وہی سوال کروائے جو شام غریبہ میں لاشوں کے درمیان سوال کروائے گا. کہا بیٹا سید سجاد آؤ آگے آؤ، پھوپھی اماں کو سوال کرواؤ. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کی تمام جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو جو واسطہ حسین ابن علی کا اس سال ہر سال بار بار امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو جہاں سے بھی ہے حسین کے فرش پر آ چکا. پروردگار تجھے واسطہ حسین کے پاس جو کچھ ہے اور تیرے پاس آقا حسین کے لیے جو کچھ ہے، جو کچھ آقا حسین کے صدقے میں ہمیں دے سکتا ہے بہترین عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.